السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پہ بنا رہے، آمین۔ اور لسنرز، آپ سب لوگوں کی عید کیسی گزری ہے؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے امریکہ سے۔ یہ سٹوری امریکہ سے سہیل نے شیئر کی ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی سرگودا کوٹ مومن کا رہنے والا تھا، اور میری شادی جس خاندان میں ہوئی تھی، میری مسز کی جو خالہ تھی وہ باہر کے ملک رہتی تھی، اور میری مسز کے جو فادر تھے اور مدر، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کی جو بہن تھی ایک، ان کی شادی بھی امریکہ میں ہوئی تھی۔ تو ادھر میری بیوی کا کوئی بھی خاندان والا باقی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی خالہ نے مجھے اور اس کو ویزا اسپانسر کیا، اور ہم لوگ باہر کے ملک شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ جب ہم لوگ امریکہ میں چلے گئے تو اس ٹائم میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے بہت شوق تھا وہاں پر گھومنے پھرنے کا، خاص کر میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہوا تھا کہ امریکہ کے اندر جو کہ چھوٹے چھوٹے ادھر ولیجز بنے ہوئے ہیں، گاؤں ہیں، ادھر بھی گاؤں ہوتے ہیں، وہ وزٹ کرنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ اور میں نے اپنی خالہ ساس کو کہا کہ مجھے تم نے وہ گاؤں ضرور وزٹ کروانے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم لوگ ریسٹ کرو، 1 ویک کے بعد ہم لوگ تمہیں ساری جگہیں پھرائیں گے۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم لوگ 1 ہفتہ ریسٹ کرنے کے بعد ایک گاؤں تھا جو کہ میری خالہ کی فرینڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر جا کر اس جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ ادھر وزٹ کرنے کے لیے چلے گئے اس گاؤں کو۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئے، ان کے گاؤں اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح کے ہم لوگوں کے گاؤں ہیں، وہاں زندگی کی ہر چیز میسر ہوتی ہے، لیکن اس جگہ کا وہ ایک گاؤں ہی تھا، یعنی اس کو گاؤں ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر ایک گورے نے ہمیں ایک کہانی سنائی، اور اس نے کہا کہ ادھر ہم لوگوں کے گاؤں میں آج سے 20 سال پہلے ایک چڑیل، ایک وچ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ اردو میں سارا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک وچ تھی جو کہ بری طرح اس گاؤں کے اوپر اثر انداز ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات اس گاؤں کے اندر گھومتی تھی، ایک خوفناک چہرہ لے کر۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہاسپٹل کی نرس تھی، اور اس کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا چوری کرنے کے الزام میں۔ اس کے بعد اس کی بدبو پورے گاؤں میں گھومتی تھی اور مردوں سے اپنا بدلہ لیتی تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس کا شکار ہونے لگیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن ہم سب لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جب ادھر گھومنے کے لیے گئے، رات کا ٹائم تھا، تو میری کچھ طبیعت خراب ہوئی، سہیل کہتے ہیں، اور میں اٹھا، اور اٹھ کے میں اپنے روم میں جو انہوں نے ہمیں دیا تھا اس روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میری مسز نے مجھے کہا کہ آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو بہت شوق سے گھومنے کے لیے آئے تھے اور ادھر کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا میری کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ خیر میں اپنے روم میں چلا گیا، تو اس روم میں جو ونڈو لگی ہوئی تھی اس کو کسی نے نوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ونڈو کو جا کر کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی شدید ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اندر آنے لگے۔ ابھی میں ونڈو بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ دوبارہ سے کسی نے ونڈو کو نوک کرنا شروع کر دیا، اور بہت تیزی سے۔ اس تیزی کو دیکھ کر میں نے جلدی سے ونڈو کو کھول دیا۔ ابھی میں چند قدموں کے فاصلے پہ تھا۔ جیسے ہی میں نے ونڈو کو کھولا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شکل کی عورت، جس کے گلے میں عجیب و غریب قسم کے جیسے کھوپڑیوں کے ہار ہوتے ہیں وہ لٹک رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر میں چیخنے لگا اور ونڈو کو بند کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر سارے اندر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس پہ میں نے کہا کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے باہر ایک خوفناک شکل کی عورت کو دیکھا ہے، جس پہ میری بیوی ہنسنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ نے یہ سٹوری سنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ جس پہ وہ جو شخص ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، جب بھی ہمارے گاؤں میں کوئی مہمان آتا ہے اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے تو وہ چیز ضرور اپنا آپ دکھاتی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے پھر ہمیں ایک واقعہ بتایا آج سے 20 سال پہلے، جب اس نرس کو مار دیا گیا تھا تو 1 سال کے بعد گاؤں میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک بدصورت شکل کی عورت کو گھومتے پھرتے دیکھا جاتا ہے۔
ہم لوگ بہت حیران ہوئے. ہم نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، جب بھی کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں ایسی جگہوں پر ضرور افواہیں بنا کر اڑا دیتے ہیں. لیکن وہ سچ تھا. میں ایک دفعہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا، ہارویسٹنگ کے لیے جا رہا تھا. ادھر سسٹم چونکہ اور ہوتے ہیں، ادھر وہ سب کچھ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. تو ہم لوگ وہ دیکھنے کے لیے جب جا رہے تھے، جیسے ہی میں واپس کو پلٹا تو مجھے پیچھے سے ایک عورت کی ہنسی کی آواز آئی، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی میرا نام لے رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے پلٹا تو وہ مجھے میرے نام سے مخاطب کر رہی تھی. اس شخص کا نام DM ڈسوزا تھا. میں بہت حیران ہوا. میرا پورا نام اس گاؤں میں آج تک کسی کو پتہ نہیں لگا، تو وہ میرا نام کیسے کال کر سکتی ہے؟ خیر میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ ایک عام عورت کی طرح تھی، اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا میں گیا تو وہ عورت اس کو انگلش میں کہنے لگی کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں. تو اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کیوں چلوں؟ جس پہ اس عورت نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں نہایت بدصورت تھے. اس کے پاؤں الٹے تھے، اور ان الٹے پیروں کو دیکھ کر میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ عورت خوفناک آواز میں پیچھے سے ہنس رہی تھی. میری جب پیچھے نظر پڑی تو وہ زمین سے ایک نہیں 3 4 قدم ہوا میں اڑ کر میری طرف آ رہی تھی. نہایت خوفناک حلیے کی وہ عورت، جس کی شکل اب بدل چکی تھی، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی. بھاگتے بھاگتے میں نے گاؤں میں شور مچا دیا. کچھ اور بھی لوگ گاؤں سے باہر نکلے اور انہوں نے بھی اس عورت کو دیکھا. انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا. گاؤں میں ہلچل کا سما تھا. اس خوفناک عورت کو آدھے سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا. میں بہت مشکل سے اپنے گھر تک پہنچا. جیسے میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی. اب گاؤں کے لوگوں کو اس عورت نے تنگ کرنا شروع کر دیا. اس قدر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے. خوفناک چہرے کی وہ عورت اب سب کو ڈرانے لگی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک فادر کو بلایا، اور اس فادر نے اس سارے گاؤں کا جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی خوفناک چڑیل واپس آ چکی ہے جس کو انہوں نے مارا تھا. وہ ایک چڑیل کا روپ لے چکی ہے اور وہ گاؤں کے مردوں کو نہیں چھوڑے گی. لیکن یہ واقعہ اب عورتوں کے ساتھ بھی پیش آنے لگا. عورتیں بھی جب گھر سے باہر نکلتی گاؤں کی سردیوں کے موسم میں، جب بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ خوفناک روپ میں عورتوں کے سامنے آ جاتی تھی. ہم لوگوں کی عورتیں جب اپنے جو فارم ہاؤس ہم لوگوں نے بنائے ہوتے تھے ادھر سے گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے جاتی تھیں تو وہ چیزیں چرا لیتی تھی. ایک دفعہ ایک عورت فارم ہاؤس سے انڈے لے کر آ رہی تھی، تو ایک عورت اس کے راستے میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ سارے انڈے مجھے دے دو. جس پہ اس عورت نے کہا کہ ان کی قیمت اتنی ہے تو مجھے اتنی قیمت ادا کر دو، میں تمہیں سارے انڈے دے دوں گی. اس عورت نے خوفناک انداز میں اس کے انڈوں کے اوپر جھپٹا مارا، اور دیکھتے دیکھتے اس نے وہ سارے انڈے کچے پینے شروع کر دیے. جس پہ وہ عورت ڈرتی چیخیں مارتی وہاں سے بھاگ گئی. کیونکہ پہلے اس کا روپ اور ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کا روپ بدل جاتا ہے، وہ ایک خوفناک حلیے میں آ جاتی ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے گاؤں میں ہونے لگے. فادر نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم گاؤں میں ایک حد باندھ دیں گے. انہوں نے گاؤں کی چاروں طرف ایک کھوپڑی کی طرح کی چیز تھی، ہڈی تھی کسی جانور کی، جو کہ انہوں نے گاؤں کی چاروں طرف لگا دی. اور اگر وہ اس کھوپڑی کی حدود کو پار کرے گی، یعنی جو جانوروں کی کھوپڑیاں ادھر لٹکا دی گئی تھی، اگر وہ اس حدود کے اندر آتی تو اس کو وہیں آگ لگ جاتی. اور یہی ہوا. وہ چڑیل اس حدود سے اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کوشش کے نتیجے میں اس کے سارے جسم کو آگ لگ گئی. لیکن ابھی بھی وہ اس گاؤں میں نظر آتی ہے، اور اس سے بھی کئی درجے زیادہ بدصورت روپ میں نظر آتی ہے. وہ جل چکی ہے ساری. اب وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی. پہلے وہ لوگوں کو نقصان دیتی تھی. اس فادر نے کہا کہ اب اس کی ساری شکتیاں جل کے راکھ ہو چکی ہیں. وہ تم لوگوں کو اب نقصان نہیں دے سکتی. ہاں، وہ تم لوگوں کو اب ڈرائے گی. جو کہ وہ ایک چڑیل ہے اور کالی شکتیاں رکھتی ہے. کالے جادو کی بھی ماہر تھی. وہ ایک کالی چڑیل تھی جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی. یہ ایک سٹوری تھی سہیل کی جو انہوں نے امریکہ سے شیئر کی. سہیل کہتے ہیں کہ میرے پاس اور بھی اس گاؤں کے بہت سے خوفناک واقعات ہیں جو کہ اس
DM D'Souza نے مجھے سنائے، جو کہ سردیوں کے موسم میں ان کے گاؤں میں پیش آتے ہیں۔ ان کے گاؤں میں بہت سی ایسی خوفناک بلائیں اور آفتیں ہیں جو کہ ان کے خوفناک واقعات ان کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک سچا خوفناک واقعہ ہے، جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس خوفناک جلے چہرے اور جلے جسم والی عورت کو دیکھا، جو کہ اس ونڈو کو نوک کرنے کے بعد دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس فادر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ اس حد کو پار کرے گی تو یہ جل جائے گی، اور جلنے کے بعد اگر یہ کسی مرد کے قریب آئے گی تو یہ خود بھی ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ لیکن اب وہ کالے جادو کی چڑیل، وہ کالا جادو کرنے والی چڑیل کسی مرد کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ یہ ایک کہانی تھی سہیل کی، بہت شکریہ سہیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے کراچی ٹھٹھا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھٹھا میں بہت سے پرانے قبرستان ہیں اور بہت سے خوفناک واقعات ہیں ان کے۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ایک بہت خوفناک قبرستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر رات کے ٹائم ایک بوڑھا مرد وہاں پر کسی قبر کو کھود رہا ہوتا ہے، اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی قبر کھودتا ہے اس سے 2 دن کے بعد ایگزیکٹ کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اس قبرستان کو سیل کر دیا گیا، اس قبرستان کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اس قبرستان کو بند کرنا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ اس قبرستان کو سیل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس قبرستان کے اندر ایک جن کا بسیرا تھا، ایک خوفناک جن کا، ایک بوڑھا جن، جو کہ جیسے کسی کی اس جگہ پر قبر کھودتا تھا تو اس گاؤں کے قریب، اس شہر کے قریب جو بھی ہوتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور ادھر اس جگہ پر ہی اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ ایک بزرگ بابا جی کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو کوئی جن، یہ ضرور کوئی شکتی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ جب یہ قبر کھودتا ہے تو کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس معمے کو آج تک کوئی بھی سلجھا نہیں سکا، آخر وہ کیا چیز تھی۔ بالآخر لوگوں نے اس جگہ سے ارد گرد گھروں کو چھوڑ دیا کہ کسی کی قبر کھودنے سے کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ جگہ کے سارے لوگ مر جائیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا، اس جگہ کو بالکل خالی کر دیا۔ آج بھی وہ پرانا قبرستان ادھر موجود ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ٹھٹھا سے میرے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک سٹوری ہیں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID اور فیس بک ID پر شیئر کر سکتے ہیں، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین سے محبت کریں، آپ کی محبت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں۔ آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔